نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا کرم احسان فضل اس کی دی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی اس مقدس بابرکت رحمتوں والی نور والی فضیلتوں والی محفل میں ہم جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے نور سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ دوسرا پارہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری، یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نعمت کو یاد کرنے کا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا جس کے اندر طلاق کا ذکر ہے، تو یہ جانب اشارہ ہے کہ نعمت پر شکر والا کام کیا جائے، ناشکری والا کام نہ کیا جائے، کیونکہ بغیر کسی غرض اور وجہ کے، بغیر کسی معنی اور مفہوم کے اپنے نفس کو خوش کرنے، کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے طلاق دینا، تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت پر ناشکری کرنا ہے۔ نعمت دی اس لیے گئی، نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس حوالے سے گزشتہ درس میں بھی بیان ہوا۔ اس نعمت کو آپ نے طلاق کے ذریعے ختم کیا، حالانکہ نعمت کو تو یاد کرنے کا رب حکم فرما رہا ہے، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، ضائع نہیں کرو، ختم نہ کرو، اسے دور نہ ہٹو، بلکہ فرمایا نعمت کو تم یاد کرو۔ تو یہ تو کتنی بڑی کفران نعمت ہے، تو اس نعمت کو بنا توڑ ڈالے، ختم کر ڈالے، چھوڑ دے، دور ہو جائے۔ فرمایا یہ کام نہ کرو۔ طلاق کی آیت کے اندر اس آیت کو ذکر فرما دیا، اس آیت کے اس حصے کو ذکر فرما دیا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں نکاح جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، عورت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، تم کہاں طلاق کی طرف چلے گئے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم پر ہے، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرنا اللہ کی رضا کا باعث ہے، اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے جو اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ چرچے سے کیا مراد ہے؟ شکر ادا کرو، ہر حال میں شکر ادا کرو اور اس کو یاد رکھو۔ بار بار نعمت کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں، تو فرمایا جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو تم یاد کرتے رہو۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کی اگر بات کی جائے، سب سے بڑی جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی ہے، تو سب سے بڑی نعمت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ حضور کے صدقے، حضور کی وجہ سے ساری دنیا کو سجایا گیا، ساری دنیا کی تخلیق کی محبوب کی تشریف آوری کی وجہ سے۔ سب سے بڑی نعمت حضور کی نعمت ہے، سب سے بڑی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس گھڑی دنیا میں تشریف فرما ہوئے، وہ گھڑی بھی سب سے بڑی نعمتوں میں اعلیٰ ترین گھڑی ہے، اور اس گھڑی کو یاد رکھنا اس کا بھی رب عز و جل خود حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ،
مومن کے نزدیک سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ محبوب کی تشریف آوری، حضور کا جلوہ افروز ہونا، حضور کا اس دنیا میں جلوہ گر ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اس کی نعمت کو یاد رکھو۔ تو میلاد کی محفلیں ہو یا حضور علیہ السلام کے نام پر سجائے جانے والی محفل نعت ہو، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیل ہے کہ ہم حضور جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہم ان کے آنے کا چرچا بنا رہے ہیں اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس نعمت کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس نے اللہ کی نعمت کو یاد کیا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت کو کون بھول سکتا ہے؟ جو بھولا اس کے تو عقیدے میں فساد ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو تم یاد رکھو۔ اس یاد رکھنے کا ذکر خود رب ارشاد فرما رہا ہے، اس کے بھولو نہیں، اسے یاد رکھو۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے تم پر کتاب کو بھی اتارا ہے اور حکمت کو بھی اتارا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، حکمت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا حکمت سے قرآن مراد در حقیقت محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور احادیث مبارکہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں قرآن ہو یا حدیث ہو میرا رب فرماتا ہے میں نے اتاری ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محبوب اپنی زبان سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے، وہ تو وہ بات کرتے ہیں جو رب کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی بھی یہ شان ہے تو فرمایا حدیث کی بھی یہی شان ہے، لیکن دونوں کے مابین فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور مضمون دونوں رب عز و جل کی طرف سے ہیں، جبکہ احادیث مبارکہ کے مضمون جو ہے رب کی طرف سے ہے اور الفاظ جو ہے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے مابین تعریف کے اعتبار سے یہ فرق رہ گیا، لیکن اترنے کے اعتبار سے میرا رب فرماتا ہے دونوں کو میں نہیں اتارا ہے۔ اور ساتھ کتنی بڑی شان فرمایا والحکمہ، محبوب کی سنت، محبوب کی اداؤں کو، محبوب کی احادیث کو رب فرما رہا ہے حکمہ، حکمت ہے۔ یہ تو علم طب ہے نا، طب کے ذریعے لوگوں کا علاج ہوتا ہے، طبیب، اب اس کے ذریعے علاج ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے حکمت سے ہم نے علاج کروایا، حکیم سے علاج کروایا، حکمت کے ذریعے۔ تو حکمت سے کیا مراد ہے؟ فرمائے حکمت سے مراد یہ ہے کہ فائدہ مند شے، کہ جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو۔ بیمار تھا آپ صحت مند ہو گیا، علم طب کے ذریعے علاج کروایا، حکمت کے ذریعے علاج ہوا، تو فائدہ مند شے کو حکمت کہا جاتا ہے ہمارے عرف میں بھی۔ تو اللہ نے اپنے کلام میں محبوب کے حدیث و سنت کو حکمت کہہ کر ارشاد فرما دیا کہ محبوب کی ساری ادائیں تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، تم ان اداؤں کو اپناؤ، ان اداؤں کے مطابق زندگی گزارو، تمہیں فائدہ ہی فائدہ نصیب ہوگا۔ کیونکہ ہمارا کارنامہ، ہمارا کام، ہماری گفتگو بے فائدہ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محبوب کا کام ہو یا محبوب کی کوئی ادا ہو، ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے فرما دیا والحکمہ، اور یہ بھی ساتھ پتہ چل گیا کہ قرآن و حدیث دونوں رب کی طرف سے اتاری ہوئی چیزیں ہیں، جو یہ آیت بالکل واضح طور پہ فرماتی ہے۔ یعظکم بھی، نصیحت فرماتا ہے میرا رب تمہیں اس آیت کے ذریعے، ان احکام کے ذریعے نصیحت فرماتا ہے، لیکن یاد رکھیں نصیحت کے لیے بھی زندہ دل ہونا ضروری ہے۔ شاہین جب کسی پر حملہ کرتا ہے نا تو مردے کو دیکھ کے نہیں کرتا، وہ زندہ دیکھ کر حملہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے زندہ ہے تو میرے کام کا ہے۔ نصیحت کا تعلق بھی زندہ دل سے ہے، جس کا دل مردہ ہے اس کے اوپر کوئی نصیحت نہیں، وہ کہاں نصیحت کو سمجھ سکے، کہاں نصیحت کو سن سکے۔ تو پہلے اس دل کو زندہ کرنا ہوگا، اور یہ دل زندہ کیسے ہو؟ اللہ کی یاد سے، محبوب پر درود پاک پڑھنے سے، اولیاء کاملین کی صحبت میں بیٹھنے سے، کیونکہ وہاں رحمتوں کی چھماچم برسات ہو رہی ہوگی تو اس کا دل زندہ ہوگا۔ یہ دل تو مردہ ہو چکا، اس لیے واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی۔ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہاں کیوں نہیں، دل پر زنگ لگ گیا ہے، کیوں؟ ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے برائی کمائی، برائی کماتے 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 گناہ کرتے کرتے دلوں پہ زنگ لگ چکا، اب یہ دل زنگ آلود ہو چکے، اس وجہ سے اچھی اچھی باتیں بھی انہیں کی جائے، سمجھایا جائے تو یہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، تو لہٰذا پہلے اس دل کو زندہ کیا جائے۔ بات ساری بات میں ہی ہوگی، دل زندہ ہوگا۔ مچھلی اگر مچھلی مردہ ہے اس مچھلی کو
آپ پانی میں چھوڑ دیں، کیا وہ کسی فائدے کا باعث ہے؟ کیا وہ آنا جانا کرے؟ کیا آپ کی طرف سے جو خوراک دی جائے وہ کھا سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ مردہ ہو چکی۔ لیکن اگر یہ زندہ ہو تو آتے جاتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی، کھاتے ہوئے نظر آئے گی، اور آپ کے فوائد کا باعث بھی بنے گی۔ تو اصل بات ہے ہی زندہ حیات، اسی کی بات ہے ساری۔ تو آج لوگ چلتے پھرتے تو ضرور نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت دل زندہ ہے۔ دل زندہ ہوتے دل مردہ ہو چکے، دل زندہ ہے، بندہ چل رہا ہے پھر رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، تو وعظ و نصیحت کو بھی وہ قبول کر رہا ہے۔ لیکن اگر بندہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، وعظ و نصیحت قبول نہیں کر رہا، ہم سمجھے دل زندہ ہے، حقیقت میں زندہ نہیں، حقیقت میں دل مردہ ہو چکے۔ کہ زندہ ہوتے ہیں تو ساری باتوں کو قبول کیا جاتا، نیک بات، اچھی بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو معاملہ بہتر ہوتا۔ تو آج بندہ سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، حقیقت کی بات اگر پوچھی جائے تو دل مردہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے سارے معاملات معاشرے میں خراب ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو۔ دل کس کے زندہ ہے مردہ ہے میرا رب سب جانتا ہے، تم نے نکاح کس لیے کیا میرا رب جانتا ہے، طلاق کس لیے دے رہے ہو میرا رب جانتا ہے، قرآن اور حکمت پہ کتنا عمل ہو رہا ہے میرا رب جانتا ہے، یہ ساری باتیں میرا رب جانتا ہے۔ سے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ خاص طور پر اشارہ اس جانب ہے کہ بندہ جب غلط کام کی طرف جائے تو بس سمجھ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور جانتا بھی میں کیا کرنے والا ہوں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ چھوٹا بچہ باپ کے سامنے غلط حرکت نہیں کرتا، پوچھو کیوں، جواب آئے گا وجہ یہ ہے کہ باپ مارے گا، سختی کرے گا، گھر سے نکال دے گا، خرچی بند کر دے گا، تو وہ باپ سے ڈر رہے ہیں کیونکہ سختیاں ہو رہی ہے اس پہ، تو ڈر کی وجہ سے غلط کام کی طرف نہیں جائے گا، بچے گا جہاں تک ممکن ہو۔ اگر کوئی کام غلطی سے کر بھی لے تو چھپ کے کرے گا، باپ کو پتہ نہ چاہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ میرا رب فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو، اللہ سے کیا چھپے، اس سے کچھ نہیں چھپتا۔ بس یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، 5 اور پارہ اس میں آیت مبارکہ جو اس کے اندر ارشاد مبارکہ بالکل واضح موجود ہے سورہ نساء کے اندر، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رب سے کچھ چھپ سکتا ہے، رب سے کچھ نہیں چھپ سکتا، وہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تمہاری یہ سوچ ہے۔ فرمایا جب دیکھ رہا ہے تم جانتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ بھی ہے، تمہارا یہ ایمان بھی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہو، خرافات کی طرف نہ جاؤ۔ کوئی یہ کہے کہ نکاح جو ہے اس میں باہم رضامندی ضروری ہے، فریقین کی ایجاب و قبول، اس کے بغیر نکاح نہیں، تو طلاق کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، دونوں کی رضامندی، بغیر رضامندی نہ ہو۔ کسی کہنے والے نے یہ کہا اور اعتراض کر دیا کہ یہ کیا بات ہو گئی، شریعت اتنی پاکیزہ ہے تو نکاح میں فریقین کی رضامندی ضروری ہے، تو طلاق بھی ضروری ہونی چاہیے، حالانکہ طلاق میں تو ان چیزوں کو توڑا جا رہا ہے تو اس میں زیادہ ضروری ہونی چاہیے دونوں کی رضامندی۔ تو ہم دیکھتے ہیں شوہر کی رضا سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، بیوی کا کوئی عمل اس میں دخل نہیں، تو یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، تو یہ بات یاد رکھنا، نکاح جو ہے جوڑنے کا عمل کرتے ہوئے ساتھ میں ایک دوسرے کے حقوق کو لازم کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہ بیوی کے حقوق شوہر پر، شوہر کے حقوق بیوی پر، تو جب کوئی چیز لازم کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت فریقین کی رضامندی ضروری ہے، بغیر رضامندی کے کام ہو نہیں سکتا۔ کوئی کسی پہ کوئی حق کیسے لازم کر سکتا ہے اس کی رضا کے بغیر، جبکہ طلاق سے تو جو چیز لازم ہوئی تھی اسے اٹھایا جا رہا ہے، اسے توڑا جا رہا ہے، اسے دور کیا جا رہا ہے، تو اس میں تو فریقین کی رضامندی ضروری نہیں، اس میں جو توڑنے والا ہے اسی کی رضا ضروری ہے کہ وہ اپنی رضا سے چاہے اس کو توڑ دے، اس میں دونوں کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ اور آسان، ایک ایک قرض دینے والا، ایک ایک قرض لینے والا، اب جب قرض کا لین دین ہو رہا ہے نا تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ ایک دے رہا ہے تو اس کو بھی راضی ہونا ہے، ایک لے رہا ہے تو اس کو بھی راضی ہونا ہے، تو دونوں کی رضامندی ہے۔ لیکن معاف کرنا ہو تو کیا دونوں کی رضامندی ضروری ہے؟ نہیں، صرف قرض خواہ جو ہے نا مقروض کو معاف کر دے، مقروض کی رضامندی ضروری نہیں، اس میں مقروض بھی راضی ہو گیا ہاں تو مجھے معاف کر، قرض کو اپنی طرف سے اعلان کر دے میں تجھے معاف کرتا ہوں، معاف ہو جائے۔ تو یک طرفہ وہاں بھی اسی طرح حکم ہے، تو جو چیز ایک دوسرے پر لازم ہو رہی ہو اس میں دونوں کی رضامندی ہے، لیکن جب اٹھائے جانے والا معاملہ ہو تو اس کا معاملہ بالکل بھی آئی نہیں، برعکس ہے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ،
کیونکہ یہ آیت مبارکہ بھی اس سابقہ آیت مبارکہ کے موافق ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائے۔ اب دیکھیں بار بار طلاق کا معاملہ ہے، بار بار آتا ہے، بار بار۔ کتنی تاکیدی گفتگو ہے، کتنی تفصیل سے رب نے احکام بیان کیا تاکہ بندہ سوچے، یہ لفظ زبان سے ادا نہ کرے، خوب سوچے، ایک بار نہیں 50 مرتبہ، ایک فرد سے مشورہ نہ کرے، 50 افراد سے مشورہ کرے، اتنا سخت حکم ہے۔ دوبارہ فرمایا جائے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دو اپنی میعاد کو پہنچ جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، نہ روکو انہیں کہ وہ نکاح کریں، کیونکہ عدت گزر گئی، اب وہ آزاد ہے، اب اس کے بعد انہیں نہ روکو، اب اس کے بعد انہیں روکنا ظلم ہو جائے۔ معاشرے میں کچھ اس قسم کی صورتیں پائی جاتی ہیں، اور کچھ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے، طلاق والی عورت سے لوگ نکاح کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ کیا پتہ اس میں کیا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے شوہر کی طرف سے مسئلہ ہو جس کی وجہ سے بیوی خفا ہو، بیوی وہ عمل نہ چاہتی ہو جو شوہر کی طرف سے ہو رہا ہو، تو کیا کرے گی؟ وہ ناراض ہوگی، شوہر کو غصہ آئے گا، وہ طلاق دے گا۔ ابھی طلاق دینے کے بھائی اس عورت کا کیا قصور ہے اس میں کہ کوئی اور بھی اسے نکاح نہیں کر رہا؟ کتنا بڑا ظلم ہو گیا معاشرے میں، اور یہ ہمارے عرف میں بہت عام سی بات ہے، الیاذ باللہ، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ طلاق والی اگر اس لڑکی کی عمر ایج 18 سال بھی ہے، 19 سال بھی ہے، اور وہ ساری زندگی ماں کے گھر پہ ہی ہوگی، رشتہ آئے گا بھی تو کہا سنا جائے گا طلاق والی، دور ہو جاؤ۔ یاد رکھے اس بات کو کہ جب فیصلے کا معاملہ ہے نا، وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلہ کرو تو لوگوں کے درمیان بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس کی بات پہلے سنی جائے، سارے معاملات معلوم کیے جائیں، سننے کے ساتھ ہی رد کرنے کی اجازت نہیں، پہلے اس کے معاملات کو دیکھا جائے کہ آیا حقیقت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں در حقیقت یہی بیان ہو رہا ہے کہ عورتوں کی جب عدت مکمل ہو جائے، اس کے بعد عورتوں کو اختیار ہے، وہ اپنے نفس خود مالک ہے، عدت گزرنے کے بعد جس سے چاہے نکاح کرے، وہ اس کا ولی، اس کا وارث اسے منع نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کے وارثوں کو بھی روکا جا رہا ہے، اے ولیو، اے وارثوں عورتوں کے، تم ظلم نہ کرو عورتوں پر۔ اب وہ جب کسی اور سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے عدت گزرنے کے بعد، اسے نکاح کرنے دو، اب اسے نہ روکو۔ بات کیا آ جائے گی؟ خاندان کا مسئلہ ہے، بات آ جائے گی ہمارے ناک کٹ جائے گی، یہ آپ کے اپنے معاملات ہیں، آپ نے اس کو بنائے ہوئے ہیں، اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ رشتہ اچھا ہے، اب خاندان اگرچہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر بہتر ہے تو اس میں اپنے خاندان کے معاملات کے بیچ میں نہ لاؤ کہ میرے خاندان ہی کا فرد ہونا چاہیے، اس طرح تو اس کی جوانی ختم ہو جائے گی۔ جہاں بہتر لگے، اچھا معاملہ نظر آئے تو وہاں فرمایا اب اس کو روکا نہ جائے، اب اس کو اجازت دی جائے اور اس کو شادی کرنے دیا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان کی بہن جمیلہ، ان کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ سے، بڑے عبادت گزار تھے بہت زیادہ، اب یہ چچا زاد بھائی بھی ہیں ان کے۔ کچھ وقت کے بعد ان کے آپس میں جو ہے وہ ناراضگی ہو گئی میاں بیوی کے درمیان، انہوں نے حضرت جمیلہ کو جو ہے وہ طلاق دے دی۔ اب جیسے یہاں طلاق دینا ہوا، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا، بہت ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، بہت ناراض، یہ کیا میرے چچا زاد بھائی نے، جس بہن سے میری اتنی محبت کرتا تھا اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دیا اس نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ وقت کے بعد، چونکہ ایک طلاق ہو یا 2 طلاق ہو، جب عدت گزر جاتی ہے تو اس صورت میں عورت آزاد ہو جاتی ہے، اب جہاں چاہے وہ نکاح کرے۔ لیکن 2 طلاق کے بعد عورت کے لیے یہ اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو سابقہ شوہر کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہے، کیونکہ 2 طلاق ہوئی تھی نا، 3 تو ہوئی نہیں، 3 ہو گئی تو مغلظہ ہو گئی۔ اب وہ جب تک کسی اور کے نکاح میں نہ آئے، پھر وہ خوشی سے اسے طلاق نہ دے، پھر اس کی عدت مکمل نہ ہو، اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں۔ لیکن جب 1 یا 2 طلاق ہوئی تو اس صورت میں عدت گزرنے کے بعد اب شوہر آزاد ہے۔ جیسے 1 طلاق رجعی دے دی، 2 طلاق رجعی دے دی، اس کے بعد رجوع نہیں کیا، رجوع جب نہیں کیا نا تو عدت گزرتے یہ طلاق پائنا ہو جائے گی، یعنی عورت اب آزاد ہو گئی، اگرچہ 2 طلاق واقع ہوئی ہے لیکن عدت تو گزر گئی نا، 3 حیض عدت گزر گئی۔ اب اس کے بعد یہ عورت چاہے تو سابقہ شوہر کے پاس بھی آ سکتی ہے، چاہے تو کسی اور کے پاس نکاح میں جا سکتی ہے، کیونکہ عدت اس کی گزر گئی۔
لیکن جب سابقہ شوہر کے پاس آئے گی پہلے والے شوہر کے پاس تو اسے ایک ہی طلاق کا اختیار باقی رہے گا، کیونکہ ایک یا دو پہلے دے چکا ہے، ایک دی ہے تو دو کا اختیار ہے، دو دیے تو ایک کا اختیار ہے، یہ شرعی قوانین ہے۔ تو یہاں پھر ان دونوں نے، حضرت جمیلہ نے حضرت عبداللہ نے، دونوں نے جو ہے وہ دوبارہ باہمی رضامندی سے سوچا کہ ہم دوبارہ اپنے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، اسی وقت صحابی رسول نے قسم کھا لی، میں انہیں ملنے نہیں دوں گا، میری بہن کا اب اس سے رشتہ ختم، اس نے طلاق کے لفظ ادا کیسے کیے، اب انہیں نہیں ملنے دوں گا۔ حالانکہ یہ دونوں راضی تھے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ، انہیں نہ روکو یہ کہ وہ نکاح کریں، جب راضی ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کیوں روکتے انہیں؟ حضور علیہ السلام نے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اب سنو، فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ دونوں راضی ہیں معروف طریقے پر تو تم انہیں کیوں منع کرتے ہو؟ اب دیکھیے یہ صحابی ہے، قسم کھا دی تھی نا، غصے میں بھی آ گئے تھے، ناراض بھی ہو گئے تھے، لیکن جیسے قرآن مجید کی آیت سنی ہے محبوب کی زبان سے، فوراً ہی عرض کر دی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب میں اپنے نفس کی نہیں سنوں گا، اب سنوں گا تو اپنے رب کے فرمان کی سنوں گا، اپنے رب کا حکم سنوں گا، اب اپنے نفس کا معاملہ نہیں، جیسے میرے رب کا حکم ہے میں بھی اسی پر راضی ہوں۔ لہٰذا دونوں کا نکاح ہوا اور انہوں نے پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ صحابی دین سے اتنی محبت کرنے والے، کیا درس دیا لوگوں کو کہ نفس کا معاملہ دین کے معاملہ میں نہ جوڑو، تمہیں چاہے کتنا غصہ کسی پر کیوں نہ ہو، شریعت کیا کہہ رہی ہے اس پر آ جاؤ، دین کیا سکھا رہا ہے اس پر آ جاؤ، اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ، ورنہ یقیناً تم بہت زیادہ اس عمل پر نقصان میں رہو گے۔ فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم، یہ نصیحت اس شخص کے لیے جو تم میں سے ہو، یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھنے والا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو ان کے لیے سارا معاملہ ہے کہ جب ایک یا دو طلاقیں ہو جائیں تو اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد اگر عورت دوبارہ پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی ہے، پہلا شوہر بھی راضی، انہیں نہ روکو۔ اسی طریقے سے جب 3 طلاقیں واقع ہو جائیں، عورت پر شوہر کے لیے مغلظہ ہو گئی، اب وہ کسی اور سے نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد کسی وجہ سے وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے، اب عدت گزرنے کے بعد اب یہ عورت دوبارہ پہلے شوہر کی طرف آنا چاہ رہی ہے تو دوسرے شوہر کو اجازت نہیں کہ اس کو منع کرے، والی وریثوں کو بھی اجازت نہیں کہ اسے منع کرے، کیونکہ اب منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب منع نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اس پہلے شوہر کے لیے اسے حلال کر دیا، اب وہ پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی ہے، عدت کے بعد اسے منع نہ کیا جائے۔ وہ جا فرمائے ساری نصیحتیں ہیں، ذالکم ازکی لکم، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سترا ہے تمہارے لیے، وَأَطْہَرُ، بہت پاکیزہ ہے، دین اسلام کا قانون سترا بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم، وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم کچھ نہیں جانتے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم جس بچے کے ساتھ زندگی گزارے تمہیں کیا پتہ، لا تدرون ایجم اقرب لکم نفعا، تمہیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہے بچہ تمہارے لیے نفع کا باعث ہوگا یا تکلیف کا باعث ہوگا۔ معاشرے میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں، ماں باپ جس بچے کے لیے اپنی ساری زندگی تن من دھن دولت مال و متاع وقت سب چیزیں قربان کرتے ہیں، بڑا ہو کے یہی بچہ اپنی بیوی کو لے کر ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کی اس وجہ سے کہ میاں بیوی جب جوانی پر آئے، بچے پیدا ہوئے، ان کی خدمتیں کی، اب بڑھاپے پر آ گئے، دونوں میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بزرگی کا عالم ہے، کیسی کیفیت ہے، مشورہ کر رہے ہیں۔ شوہر جو ہے جو بڑی ایج کا ہو چکا بیوی سے کہتا ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے یہ، بڑی تلخ، شوہر جو بڑی عمر کا ہو چکا بوڑھا شخص اپنی بوڑھی عورت کو کہتا ہے، بیٹیاں تھی ان کا نکاح کر دیا، داماد کے حوالے کر دیا، وہ تو کرنا ہی تھا، داماد کے حوالے کر دیا، بیٹیوں کو اللہ آباد رکھے، ان کے گھر کو آباد رکھے، ان کو داماد کے حوالے کر دیا، لیکن بیٹے تھے، ان بیٹوں کو بہویں لے کے چلے گئی، ان بیٹوں کو بہویں لے کے چلے گئی، بہو جو تھی اس عورت کے یعنی اس بیٹے کی جو بیویاں تھی وہ انہیں لے کے چلے گئی، جہاں سے ہماری زندگی کا سفر شروع ہوا تھا آج ہم اسی جگہ پر موجود ہیں، یعنی وہی خالی، جب شادی ہوئی تھی بچے نہیں تھے، خالی تھے، آج وہ سب بچے بھی چلے گا، دوبارہ پہلے والی لائف لوٹ آئی، ہم خالی ہیں۔ فرمایا لا تدرون ایجم اقرب لکم نفعا،
تم تو جانتے ہی نہیں تمہارے لیے کون نفع کا باعث ہو. لہٰذا شریعت کا جب معاملہ ہے تو پہلے شریعت ہے، نفس نہیں ہے، اپنی ذات نہیں ہے، اپنی انا نہیں ہے. شریعت نے کیا کہا ہے پہلے ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے. اس لیے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب جانتا ہے تم کچھ نہیں جانتے. لہٰذا شریعت کے موافق ہو جاؤ، شریعت کے مطابق ہو جاؤ، شریعت کے مخالف بننے والے ہرگز نہ بنو. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو باہمی محبت و الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے خرافات سے، اپنے غصے والے معاملات سے تمام جوڑوں کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین.